آپ کی خدمت میں ایام فاطمیہ سیریز کا آج اللہ کے فضل و کرم سے 8واں حصہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس 8ویں پارٹ میں ہم فدق کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فدق کا ایک مسئلہ ہے کہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بطور وراثت فدق کو مانگا۔ اس سے تو اہل سنت انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس کا ایک دوسرا ورژن ہے جو اہل تشیع بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ فدق کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی حیات پاک میں عطا کر دیا تھا۔ اب یہ جو ورژن ہے نا، اس کا اہل سنت، موجودہ دور کے جو اہل سنت ہیں، جو خود کو اہل سنت کہتے ہیں، وہ اس چیز سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہبہ کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کو دیا ہو، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن بالکل غیر جانبدار رہ کر کے آپ کی خدمت میں کچھ ایسی کتابیں پیش کروں گا، اور ان میں سے کچھ ایسے حوالے ہوں گے جو صحیح ترین بھی ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیاتی میں، اپنی زندگی میں فدق عطا کر دیا تھا ہبہ کے طور پر۔ اب دیکھیں، یہاں پہ میں کسی بھی مسلک کی حمایت کے لیے نہیں بیٹھا، میں کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ میں کسی مسلک کی حمایت کے لیے، میری اہل سنت کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں جو بات موجود ہے، اگر اس کا کوئی کلی طور پر انکار کر رہا ہے تو میرا یہ حق بنتا ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس کو لوگوں کے سامنے رکھوں اور بتاؤں کہ نہیں، یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، یہ چیز ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ آپ اس پہ ضعیف موضوع من گھڑت کے یہ وہ ہونے کا آپ الزام تو لگا سکتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فدق بطور ہبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا فرما دیا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج کے اس حصے میں جو پہلا میں آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کروں گا وہ ہے جناب مسند البزار، ٹھیک ہے؟ اس کی روایت ہے اور صفحہ نمبر آپ کی خدمت میں رکھوں گا 192۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہ میں حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں روایت اب پوری جو ہے اس کی سند نہیں پڑھتا۔ حضرت ان ابا بکر انتزع من فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق، حضرت ابو بکر نے جو فدق کا معاملہ کیا، جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یعنی لیا گیا۔ ان ابا بکر کان رجلا رحیما وکان یکرہ ان یغیر شیئا، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر رحیم تھے، ایک نرم دل انسان تھے، وہ یہ چیز ناپسند کرتے تھے کہ وہ اس چیز کو تبدیل کر دیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا۔ یعنی فدق نہ دینے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت جو خلیفہ اول ہے حضرت ابو بکر ہیں، وہ جناب ابو بکر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے یعنی کہ عظیم صحابی ہیں، رحیم ہیں اور بڑے نرم دل ہیں، اور سنت کو تبدیل نہیں ہونے دے پا رہے، اس لیے انہوں نے یہ فدق نہیں دیا۔ فَأَتَتْهُ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، فقالت، انہوں نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطانی فدق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق مجھے عطا فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں نے اس روایت کو اس لیے پیش کیا ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جس کو فدق ملا کیا اس نے یہ اعتراف کیا تھا، کیا اس کا قبضہ تھا اس پر، کیا اس کی ملکیت میں یہ چیز چلی گئی تھی، کیا اس نے اپنی زبان سے قبول کیا ہے کہ فدق مجھے ملا ہے؟ اس لیے میں نے سب سے پہلی یہ روایت آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطانی فدق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فدق عطا فرمایا تھا۔ فقال لها، تو پھر سیدہ کو یہ کہا گیا، حل لک علی ھذا بینۃ،
کیا آپ کے پاس اس پر کوئی دلیل موجود ہے؟ فجاءت بعلی، تو پھر مولا علی علیہ السلام کو بطور دلیل شہادت کے لیے فشاہد لہا، انہوں نے بھی شہادت دی۔ ثم جاءت بام ایمن، پھر حضرت ام ایمن آئیں، فقالت، انہوں نے کہا، الیس تشہد، کیا تو اس بات کی گواہی، حضرت جناب ابو بکر کو فرماتی ہیں کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انی من اہل الجنہ، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے جنتی کہا ہے؟ قال بلا، تو حضرت جناب ابو بکر فرماتے ہیں کیوں نہیں، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت بی بی ام ایمن نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فدق عطا فرمایا تھا، اس پر میں بھی گواہی دیتی ہوں، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اس پر گواہی دی ہے۔ یہ روایت میں نے مسند بزار سے آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ اب دیکھیں، ایک گواہی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، اور ایک گواہی امیر المومنین وہ ہے جو صدیق الاکبر ہیں، جنہوں نے فرمایا انس صدیق الاکبر، میں اس کائنات میں انبیاء کی ذات کے بعد سب سے سچا ترین شخص ہوں، انہوں نے اپنی زبان سے فرمایا۔ اور دوسری جو خاتون ہے وہ گواہی جو دینے آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے معین جنتی ہے، اور جو تیسری شخصیت ہیں وہ خود صدیقۃ الکبریٰ حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ، تین بندوں کی گواہی ملی اس روایت میں کہ فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کو اپنی حیات زندگی میں عطا فرما دیا تھا۔ اب اس کے بعد ہم کچھ اور روایات آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ اگلی روایت آپ کی خدمت میں ہے جناب کنز العمال سے، ٹھیک ہے جی، یہ ہندی متقی ہندی کی، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا جناب 767 ہے، یعنی 767 اس کا صفحہ نمبر ہے۔ ان ابی سعید قال لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، وآتی ذی القربى حقہ، کہ اپنے قریبیوں کو ان کا حق عطا کر دو، یعنی قرب والوں کو ان کا حق، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ تو لک فدق، اے فاطمہ یہ فدق تیرا ہے، ٹھیک ہے، یہ فرما دیا تھا حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس کے بعد ہم اگلی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ روایت ہے جناب میزان الاعتدال میں، شمس الدین الذہبی کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 135 ہے، آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ یہ القاسم بن زکریہ حدثنا عباد بن یعقوب حدثنا علی بن عابس ان فضیل بن مرزوق ان عطیہ ان ابی سعید قال لما نزلت هذه الآیہ وآت ذی القربى حقہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأعطاها فدق، جب یہ آیت نازل ہوئی، ابھی یہاں پہ ایک راوی ہے عطیہ اوفی، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں اس کی ثقات بہت زیادہ موجود ہیں، اس میں کسی قسم کی ٹینشن ہے، کسی کو پرابلم ہو تو مجھے بتائیے گا۔ عطیہ اوفی پر مسلسل ایک ویڈیو اس کے ثقات کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آگے چلتے ہیں، اگلی کتاب ہے الدر المنصور فی التفسیر بالمعثور، ٹھیک ہے جی، یہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 274 ہے۔ وہ اخرج ابن مردوے عن ابن عباس، ٹھیک ہے، یہاں پر جو انہوں نے حوالہ دیا نا یہ بڑا قابل غور ہے، ابن مردوے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے ابن مردوے سے، اور ابن مردوے کے حوالے سے یہ بات موجود ہے، ابن ابی حاتم نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی میری باتیں میری تفاسیر میں ہے یہ میں نے ابن مردوے سے روایت کی ہے، ان سے بھی روایت ہے، اور میری تفسیر میں ساری چیزیں صحیح ہیں، صحیح روایات۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لما نزلت وآت ذی القربى حقہ، جب یہ آیہ مبارک نازل ہوئی وآت ذی القربى حقہ، تو پھر اقطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فدقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فدق، سیدہ فاطمہ کو فدق عطا فرمایا۔